السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. اما بعد. شرح حلیۃ طالب العلم کے دروس جاری ہیں، اور جو طالب علم کے جو آداب جو علمی زندگی میں ایک طالب علم نے اپنانے ہیں اس کا تذکرہ چل رہا تھا. اور ایک ادب جو کہ آج ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ حفظ العلم کتابتاً، کہ علم کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم علم پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، ہمارا حافظہ بھی اتنا قوی نہیں ہے. تو کیا وہ طریقے ہیں، کیا وہ سٹیپس ہیں کہ جس کے ذریعے انسان، ایک طالب علم اپنے علم کو جو اس نے پڑھا ہوتا ہے وہ محفوظ کر لے، اس کو سیف گارڈ کر لے، تاکہ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جب علم اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے اور ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں. لیکن اگر ایک انسان بھول جائے اور اس کو پروٹیکٹ ہی نہ کر سکے، کتابوں پہ کتابیں پڑھ رہا ہے، علم پہ علم حاصل کر رہا ہے، کلاسز لے رہا ہے، لیکن بس اس وقت علم آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، پھر کیا پڑھا تھا، کیا سنا تھا، کچھ ذہن میں نہیں رہتا، لکھا بھی نہیں. تو پھر کیا وہ طریقے ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک طالب علم اپنے علم کو محفوظ کر سکتا ہے. جی پڑھیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حفظ العلم کتابتاً ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوة يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. حفظ العلم کتابتاً، کتابت یعنی لکھنے کے ذریعے علم کو محفوظ کیا جائے. ابذل الجہد فی حفظ العلم، خوب کوشش کرنا علم کو حفظ کرنے میں. حفظ کرنے یہاں پہ حفظ سے مراد پروٹیکٹ کرنے میں، حفاظت کرنے میں. تو علم کی حفاظت کیسے کرنا؟ خوب کوشش کر کے. کیسے؟ حفظ کتاب، لکھ کے. لأن تقیید العلم بالکتابہ، کیونکہ علم کو مقید کر لینا، علم کو محفوظ کر لینا، کتابہ یعنی لکھ کے، امان من الضیاع، یہ علم کو ضائع ہونے سے بچا دیتی ہے. وقصر لمسافت البحث عند الاحتیاج، اور یہ کیا ہے کہ یعنی ایک مسافت ہے، ایک راستہ ہے، ایک پروسیجر ہے. یعنی جب طالب علم کی، ایک عالم دین کی زندگی میں بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں کہ جس میں ایک مسئلے کی وجہ سے ان کو کہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، کوئی کتابیں چھاننی پڑتی ہیں، تو یہ پروسیجر کم ہو جاتا ہے. یہ سرچنگ، یہ ریسرچ کا پروسیجر جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اگر انسان لکھ لیا کرتا ہے. آگے اس کو مزید وضاحت کریں. لا سیما فی مسائل العلم التی تکون فی غیر مظانها. مظان یعنی اصل مرجع، یعنی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ مسائل جو ہوتے ہیں نا اس پہ ایک اسپیسیفک کتابیں نہیں لکھی ہوتی ہیں. کچھ مسئلہ مثال کے طور پر خصوصاً یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں میں ہوتا ہے کہ اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہیرے اور جواہرات سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پر اگر کتاب ہے، مثال کے طور پر عقیدہ واسطیہ ہے یا کتاب الایمان ہے، ٹھیک ہے. اب بڑی کتاب ہے کتاب الایمان ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. اب کتاب الایمان میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کئی ایسی دوسرے مسائل پر بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر وہ مسئلہ مجھے ڈھونڈنا ہو تو میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب الایمان نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کتاب الایمان ایک ٹاپک پر ہے، لیکن اس کے اندر اس کو ہم ٹینجنٹس کہتے ہیں، استدرات کہتے ہیں، کہ اس کے اندر ابن تیمیہ دوسری باتیں بھی کئی ایسی بڑی اچھی باتیں ذکر کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر جب میں پڑھوں گا تو ہی مجھے پتا چلے گا. تو اگر میں کیا کروں، میں مثال کے طور پر وہ کتاب پڑھ رہا ہوں، میں کیس اسٹڈی اور مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں تاکہ شیخ کی بات ہمیں سمجھ میں آئے. اب مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی میں نے کتاب الایمان پڑھی، ٹھیک ہے، اس میں ایمان کے متعلق جو مباحث ہیں اس کے علاوہ دیگر مباحث بھی بہت ہیں، اور بہت ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دوسری باتیں بھی بہت امپورٹنٹ کی ہیں. اب میں کیا کروں گا، اب میں کتاب کے آخر میں جاؤں گا اور وہ جو ٹاپک ہے وہ میں وہاں پہ لکھ دوں گا اور پیج نمبر لکھ دوں گا. یعنی میں اپنا انڈیکس بنا رہا ہوں. ایک کتاب میں نے پڑھی ہے اور میں اس کا اپنا انڈیکس بنا رہا ہوں. اس سے ہوگا یہ کہ مجھے پتا ہوگا کہ فلاں مسئلہ ابن تیمیہ کی فلاں کتاب میں بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اور یہ اس کو لکھ بھی لیں. پھر جب آپ انڈیکس تیار کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو موضوعات کے حساب سے اس کو بانٹ دیں. مثال کے طور پر آپ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی
کتاب کا یا مجموع الفتاویٰ کا ایک پورا اپنا انڈیکس تیار کیا. ایک تو ہے نا کتاب کا انڈیکس ہوتا ہے اپنی سمجھ کے مطابق, اور یہ کیا کریں اگر کتاب کو مطالعہ کر رہے ہیں کوئی تو اپنا انڈیکس تیار کریں. اپنا انڈیکس تیار کرنے کے بعد مثال کے طور پر آپ نے 4 چیزیں اپنی بیان کی ہیں, لکھی ہیں, ٹھیک ہے, اپنے حساب سے اپنی سلیکشن کی ہے, تو ان کو ایک ٹاپک دیتے ہیں, اور پھر اسی طرح دوسری کتاب میں بھی انڈیکس تیار کریں, تیسرے میں بھی, اور پھر اوور آل انڈیکس تیار کریں کہ مثال کے طور پر اگر میں نے تعامل مع اہل البدع, بدعتیوں کے ساتھ تعامل کرنے کے مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ابھی آپ کو کوئی الگ سے کتاب نہیں ملے گی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے, یا امام احمد ابن حنبل نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے. لیکن اگر آپ امام احمد کا اس مسئلے پر قول جاننا چاہتے ہیں, یا مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ امام بخاری کا اس مسئلے پر بات جاننا چاہتے ہیں, تو آپ کو ان کی سیپریٹ بکس نہیں ملیں گی. آپ کو کیا ملے گا, ایک پوری بک ہوگی جس میں شاید یہ مسئلہ ذکر ہوگا. تو اگر آپ کے پاس اوور آل انڈیکس ہوگا, آپ نے لکھا ہوا ہوگا, نوٹ ٹیکنگ کی ہوگی, تو آپ کے لیے یہ باتیں یہ پہنچنا آسان ہوگی. یہی بات جو انہوں نے کی نا کہ یہ مسافت چھوٹی ہو جائے گی. یعنی آپ کسی مسئلے میں امام احمد کا قول دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پوری ان کی کتابیں چھاننی نہیں پڑیں گی, جو آپ نے پڑھی ہوئی, جو انڈیکس تیار کیا, جو آپ نے لکھا ہوا ہے, آپ ڈائریکٹلی اس بات تک پہنچ سکتے ہیں. تو فرمایا لا سیما فی مسائل العلم التي تكون فی غیر مظانها, یعنی یہ بات تو آپ کو اسپیشلی, یعنی علم کو کتابت کے ذریعے محفوظ کرنا, یہ بات اسپیشلی آپ کو وہاں پہ ہیلپ کرے گی کہ جہاں پر علم فی غیر مظانها, جہاں پہ علمی نکات اپنے اصل مراجع کے علاوہ ہوتے ہیں. اب سمجھ میں آئی اصل مراجع کے علاوہ کی کیا بات ہو رہی ہے, یعنی جہاں پر ٹینجنٹس اور استدرادن ٹاپک سے ہٹ کے کسی مصنف نے بات کی ہوتی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ بات جو ہے وہ الگ سے ایک موضوع اس کا تیار ہو جائے. ومن اجل فوائدہ انہ عند کبر السن, اور اس کا جو سب سے امپورٹنٹ فوائد یعنی لکھنے کے وہ یہ ہیں کہ جب آپ ایجڈ ہو جاتے ہیں, بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں, اور جب ہمتیں پست ہو جاتی ہیں, یعنی ہمتیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک لدئی کا مادۃ تستجر منہا, آپ کے پاس ایک مواد ہوتا ہے, ایک کانٹینٹ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ تحریر کر سکتے ہیں. تکتب فیہا بلا عناء فی البحث, کسی بھی جو بحث یا کوئی بھی ریسرچ ہے, آپ کے پاس اپنا ایک زندگی کا ریسرچ ورک تیار ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. اب طالب علمی کے دور میں آپ اپنا ایک پورا کانٹینٹ بنائیں کہ میں نے یہ پڑھا, یہی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ چیز وہاں پہ ملے گی, یہ چیز یہاں پہ ملے گی, یہ چیز یہاں پہ ملے گی. آپ کے پاس اپنی پوری زندگی کے مطالعے کا ایک انڈیکس اور کانٹینٹ تیار ہے. یہ ضرور کریں, ٹھیک ہے. اور بہت سے عموماً اہل علم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ انڈیکس بنا لیتے ہیں, یا مثال کے طور پر کوئی بات پڑھی, آپ کو یہ فلاں مصنف کی بات بہت اچھی لگی اور اس پر آپ کوئی ایڈ آن بھی کرنا چاہتے ہیں, تو مصنف کی بات فلاں کتاب سے آپ نقل کی, آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ نوٹ بک, چاہے وہ ای بک کی فارمیٹ میں ہو, ٹیبلٹ کی فارمیٹ میں ہو, چاہے وہ ایک نوٹ بک کی فارمیٹ میں ہو, اپنے ساتھ ہمیشہ ایک نوٹ بک رکھیں. ایک آپ کو بات پسند آئی, آپ نے وہ لکھ لی, اور مزید آپ نے اپنی تھاٹس ایڈ آن کی. اس سے آپ کا علم محفوظ رہتا ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اس سے علم میمورائز ہو جاتا ہے, اس سے علم کی حفاظت ہو جاتی ہے. آپ پھر یاد رکھ دیتے ہیں اس کو, کیونکہ آپ نے وہ بات نقل کی اور لکھ لی, اپنے پاس لکھ لی, اور آپ اس کو جو لکھا ہے مہینہ مہینہ دہراتے رہیں کہ میں نے یہ پڑھا تھا, اچھا یہ ہے, یہ وہ ہے. بہت اچھا طریقہ ہے. اور عموماً آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو عموماً اسٹیٹس ڈالتے ہیں. آپ نے اچھی بات پڑھی, آپ نے اسٹیٹس ڈال دیا, اب آپ نے لکھا ہے, آپ کو یاد رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ان طریقوں سے علم کو محفوظ کیا جائے. آگے طریقے بھی بتا رہے ہیں کہ نوٹ ٹیکنگ کس طریقے سے کرنی ہے. ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظانها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقله حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. جی آگے پڑھیں. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم، وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. جی اب بتا رہے ہیں کہ فلذا اسی لیے فجعل لك کناشن, کناشن کہتا ہے ڈائری, مذکرہ یعنی نوٹ بک, یعنی کوئی ڈائری یا کوئی نوٹ بک اپنے پاس رکھیں
لتقید الفوائد، تاکہ کوئی آپ مطالعے کے وقت کوئی فائدہ آپ کو ملا نوٹ ڈاؤن کر لیں، والفرائض فرائض یعنی قیمتی معلومات ملے، والابحاث یعنی تحقیقی ابحاث آپ کو ملے، جو کہ منثورہ فی غیر مضانہ، جو کہ مضانہ یعنی جو کہ اصل مراجع یعنی لائکلی لوکیشن سے بکھری ہوئی ہوتی ہیں. تو ایسے فوائد آپ جمع کریں جو کہ کتابوں میں منتشر ہوتی ہیں، اس کی آپ کو ایک ٹاپک پہ کتاب نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. وَنِسْتَعْمَلْتَ، اگر آپ غلاف یعنی کور بک، اگر آپ بک کا جو کور پیج ہے اس کے لیے اس کو استعمال کریں، کس کے لیے؟ اس کتاب میں جو آپ نے فوائد حاصل کیے ہیں کور پیج پہ آپ لکھ دیں، فحسن، صحیح بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. پھر اس کے بعد ثم تنقل ما یجتمع لك بعد فی مذاکرہ، پھر اس کے بعد جو آپ نے کور پیج پہ لکھا ہے وہ آپ اس کو نوٹ بک میں منتقل کر دیں. تو بہرحال میں نے جو ابھی بات بتائی تھی وہی ایک طریقے کی، وہ ڈفرینٹ اسٹائل میں شیخ بتا رہے ہیں. ہر اعتبار ہے، مقصد جو ہے نا وہ یہی ہے کہ کتاب کے فوائد کہیں نوٹ ڈاؤن کریں، ایک کتاب کا انڈیکس بنائیں، پھر اس کو منتقل کریں ایک اوور آل انڈیکس میں، جو آپ کا ایک اوور آل قیمتی علمی سرمایہ اس کو آپ منتقل کر دیں. تو یہی عموماً جو ہے وہ ایک اپنا ایک طریقہ بتا رہے ہیں مصنف کہ اس کو جو ہے وہ پھر بعد میں ایک نوٹ بک میں منتقل کر دیں. اور آج کل تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو اسٹائلس والے فونز بھی آتے ہیں، نوٹ فونز جو کہ سیمسنگ کے نوٹس ہوتے ہیں، اور اسی طرح ٹیبلٹس بھی آتے ہیں. تو یہ چیزیں، لیکن فون وغیرہ نہیں تو کم از کم چھوٹا نوٹ بک کہیں رکھیں. اگر کلاس اٹینڈ کریں، شیخ کی بات پسند آئی، فوراً لکھ لی، گھر پہ جا کے اس کو بڑی سی نوٹ بک میں بڑی سی نوٹ بک لیں کہ جو آپ کے پورا زندگی کا نچوڑ ہو، علمی نچوڑ. یہ آپ کا زندگی کے، اب مثال کے طور پر آپ بڑی عمر میں کوئی دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ خشیت الہی پر آپ درس دینا چاہ رہے ہیں، یا خشیت الہی پر آپ لوگوں کو اس کی نصیحت دینا چاہ رہے ہیں، یا مثال کے طور پر کسی مسئلے پر آپ کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی طرف جائیں گے آپ کہ جو آپ نے اپنی زندگی میں آپ نے جمع کیا تھا، پھر اور وہاں سے جو آپ نے کتابوں کو ریفر کیا ہوا تھا وہ آپ کریں گے. یعنی آپ کا ریسرچ وقت بہت آسان ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ سے بار بار ریسرچ نہیں کرنی پڑے گی. تو یہ بہت اچھا ایک وہ ہے کہ انڈیکس بنائیں، یہ ساری چیزیں کریں، لکھیں، نوٹ ٹیکنگ کریں، ڈائری رکھ لیں، یا کچھ بھی آپ کے جو ہے وہ ای نوٹس ہوں، کچھ بھی ہو. بس اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے جو کہ شیخ بتا رہے ہیں. میں نے آپ اس کو جو ہے اس سے پہلے آپ کو سمرائز کر دیا. اور اس چیز یعنی علماء نے اس طرح کی نوٹ ٹیکنگ کی، اور وہ پوری نوٹ ٹیکنگ جو ہے وہ پبلش ہو گئی. جیسے کہ ابن القیم کی بدائع الفوائد ہے، اسی طرح خبائع الزوایا ہے، کتاب اقفال ہے. تو یہ کیا ہے؟ بدائع الفوائد بڑی زبردست اور اہم امام ابن تیمیہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی تھاٹس، خواتر، علمی نقاط، وہ اس میں انہوں نے متفرق لکھے ہیں، جو انہوں نے اپنی علمی جو ان کا ایک وہ تھا علمی تجربہ تھا، اس میں انہوں نے جو ہے وہ نوٹس لکھے ہیں. علماء کے جو مقالات ہوتے ہیں وہ یہی چیز ہوتی ہے؟ مقالات یہ نہیں ہوتا. مقالات جو ہوتے ہیں نا وہ ایک طریقے سے ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں. مقالات یعنی کسی ٹاپک پر بات، وہ یہ نہیں ہوتے. یعنی جو اس کے کیا کہتے ہیں ابن الجوزی کے ہیں سعید الخاطر، یہاں پہ نہیں ہے، سعید الخاطر، ٹھیک ہے، خاطر اسی کے تھاٹس. تو یعنی یہ جو اس طرح کی بکس ہوتی ہیں نا اس میں انہوں نے تھاٹس لکھی ہوئی تھی، اپنا غور و فکر، تدبر، جو کتاب پڑھتے ہوئے ایک تھاٹ آ گئی، لکھ دیا، ٹھیک ہے، ایک نقطہ ذہن میں آیا، لکھ دیا. تو یہ وہ کتابیں ہیں بدائع الفوائد جو کہ اس طرح کی تھاٹس اور علمی نکات پر مبنی ہیں، متفرق ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں. وعليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير مظانها وخبايا الزوايا في غير مساقها ودرر منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. وعليه، لہذا اسی بات پر بنا کرتے ہوئے، اسی بنیاد پر فقید العلم بالکتاب، علم کو محفوظ کر لو کتابت کے ذریعے. لا سیما اسپیشلی بدائع الفوائد، بدائع کہتے ہیں نادر فوائد، یعنی نادر، شاذ و نادر جو کہ قیمتی جوہرات ہوتے ہیں، ان فوائد کو کم از کم ان کو تو نوٹ ڈاؤن کر لیا کرو، جو کہ فی غیر مضانہ، جو کہ اصل مراجع کے علاوہ کہیں منتشر پائے جاتے ہیں. و خبائع الزوایا، جو کہ چھپی معلومات، جو کہ فی غیر مساقہ، غیر متوقع جگہوں پر ہوتے ہیں، چھپی ہوئی معلومات غیر متوقع جگہوں پر ہوتے ہیں، ان کو بھی سمیٹ لیا جائے. اور اسی طرح درر منصورہ، بکھرے ہوئے موتی، جو کہ آپ دیکھتے ہو یا سنتے ہو کہ آپ ڈرتے ہو کہ وہ کہیں مس آؤٹ نہ ہو جائیں. وہاں کذا فإن حفظ يضعف، کیونکہ آپ ابھی سمجھتے ہیں ہاں میں نے پڑھ لیا، استاد سے سن لیا، یہ بات پسند آئی، ٹھیک مجھے یاد رہے گی، بھول جاتا ہے انسان، کیونکہ حفظ کمزور ہو جاتا ہے. والنسیان یعرض، اور بھول چوک جو ہے وہ
انسان کو پیش آ جاتی ہے. تو بہت سارے ایسے ہم بھی مطلب ایسا لگتا تھا کہ بس ہم استاد سے سن رہے ہیں یا ہم کہیں پڑھ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے یہ یاد رہ جائے گی، استاد سے سن رہے ہیں وہ باتیں یاد رہ جائیں گی. لیکن یہ علم حاصل کرنے کا جو بہرحال ہم نے بعد میں یہ چیزیں پڑھی کہ بھائی یہ چیز نوٹ ڈاؤن کرنے سے علم بہت محفوظ رہتا ہے. ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے؟ اتنا ٹائم وقت لگایا استاد سے سن رہا ہے، کوئی قیمتی معلومات ہے پسند آ رہی ہے اس کو لکھ لے. تو ٹائم انسان ضائع نہ کرے، اس سے وقت لگائے، اور یہ اس کو انسان کو آگے جا کے بہت یہ چیزیں کام آئیں گی انشاءاللہ. جی. قال الشعبی اذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط رواہ خیثمہ. ہاں، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی علمی نقطہ، کوئی بھی بات کوئی سنو، اس کو فوراً لکھ لیا کرو، اگرچہ دیوار پہ کیوں نہ لکھ دو، وہ فوراً لکھ دو. مطلب یہ ہے کہ اس کو مس آؤٹ نہ کرو، اس کو لکھ دو. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه بتذكرة أو كناش على الموضوعات فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأسباب. بڑی زبردست بات کی ہے. اذا اجتمع لديك ما شاء الله ان يجتمع، پھر اگر آپ نے علمی مطالعے کلاسز کے دوران جو نوٹس بکھرے ہوئے آپ نے نوٹس بنائے ہیں، انڈیکسز بنائے ہیں، تو پھر فرتبہ فی تذکرۃ او کناش، ڈائری یا نوٹ بک میں اس کو ایک آرگنائز طریقے سے مرتب کر دو موضوعات کے مطابق. فإنہ یسعفک، کیونکہ یہ آپ کی مدد کریں گے، فی اضیق الاوقات، نازک ترین اوقات میں یہ آپ کی مدد کریں گے. یہ نوٹس، یہ انڈیکس نازک ترین اوقات میں، ان اوقات میں کہ جب التی قد یعجز عن الادراک فیہا کبار الاسباب، کہ جب بڑے بڑے پختہ علم والے جب وہاں پہ عاجز آ جائیں گے تو آپ کو یہ نوٹس کام آئیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے، اور یعنی کتابت کے ذریعے جو ہے وہ علم کو محفوظ کرنا اور نوٹ ٹیکنگ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.